أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جی یہ چاہتا ہے کہ ہر ہفتے میں وہ اپنی بات لوٹاؤں کہ احکام اور مسائل، احکام کا نام دین ہے، ہم اپنے دین کو جانیں اور پہچانیں اور احکام کو، مسائل کو سمجھیں۔ اگر ہم ان کو پہلے سے سمجھ لیں گے تو کوئی ہم پر اعتراض کرے گا تو ہمارے دل میں اس کی بات نہیں بیٹھے گی، ورنہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض، اس کی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بہت مرتبہ ایمان ہی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کے حکم کو غلط مان لے یا اسلام کے کسی صاف حکم کا انکار کر دے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھو۔ اگر ہم یہ باتیں سن لیتے ہیں اور ہمارے کان میں ادھر سے داخل ہو کر ادھر کو نکل جائیں، وہ ہمارے دماغ میں بھی نہ ٹھہرے، پھر بھی ان کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہمارا دماغ، ہمارا ذہن خود وہ معلومات نکال کے ہمارے سامنے کر دیتا ہے۔ یار دودھ پلانے کے بارے میں مجھے ایک مسئلہ بتایا تھا نا مولوی صاحب نے، وہ کس طرح ہے؟ پھر ہم اسے پوچھتے ہیں، اور اگر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اور آج کوئی مسئلہ پیش آ گیا تب کیا کہتے ہیں؟ بھائی مولوی صاحب یہ نئی باتیں نہ نکال کے لاؤ، تم آج تک تو ہم نے سنی نہیں ہے بات، اتنی عمر ہوگی ہماری۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جب کبھی بیشتی زیور پڑھائی نہیں، جب کبھی بیشتی زیور سنائی نہیں، جب کبھی اس طرح کا علم پڑھائی نہیں تو پھر تو یہی کہو گے۔ ہاں، اس لیے باتیں سنو۔ دیکھو آج کی کیا بات ہے، آج کی یہ بات ہے کہ جس طریقے سے تمہارے لیے تمہاری وہ ماں حرام ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی طریقے سے تمہارے لیے تمہاری وہ ماں بھی حرام ہے جس کا تم نے دودھ پیا ہے، چاہے تم اس کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کو ہم رضاعی ماں کہتے ہیں، رضاعی ماں۔ یہاں ہندی زبان کا ہو یا اردو زبان کا ہو، اس کو انا بھی کہتے ہیں، انا یعنی جس عورت کا دودھ پیا۔ تو بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ اس کی رضاعی ماں ہے اور وہ بھی اس پر حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جس طریقے سے وہ ماں حرام ہے، اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر دودھ پینے والی لڑکی ہو تو وہ اس عورت کے شوہر کی بھی بیٹی ہے، اور یہ لڑکی اس کے شوہر کے واسطے بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عورت کے، یعنی جس کا دودھ پیا ہے، اس عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی جو بھی کچھ مان لیجئے گا آپ، اور ایک وہ بچہ جس نے اس کا دودھ پیا ہے، یہ دونوں بھی آپس میں رضاعی بھائی بہن یا رضاعی بہنیں ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کے واسطے اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والی بہن بھائی ایک دوسرے کے واسطے حرام ہے۔ اب میں اور کوئی دوسری مثال نہ دے کر وہی مشہور مثال دیتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، تو حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہے، اور ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ ہیں۔ اور حضرت حلیمہ کے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ جس نے بھی پیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن یا رضائی بھائی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے گا جو ابھی بتایا کہ رضائی بہن، رضائی بھائی، دودھ شریک بہن بھائی، یہ بھی حقیقی یا لاتی یا اخیافی بہن بھائیوں کی طرح ہے، اور یہ بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ چاہے وہ دودھ دونوں نے ایک ساتھ پیا ہو، مثلا اسی سال پیا، یا وہ دودھ 2 سال 4 سال پہلے پیا، 2 سال 4 سال بعد میں پیا، بہرحال جس نے بھی حلیمہ کا دودھ پیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو رشتے نسب میں حرام ہیں وہی سب رشتے دودھ پلانے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال سمجھ لو آپ، مسائل توجہ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی پچھلے سنا تھا کہ بھائی کی بیٹی حرام ہے، جس کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، بھتیجی۔ ہاں، تو ایسے ہی یہ جو دودھ شریک بیٹا ہے، یہ بیٹی کہیے، یہ جو دودھ شریک بیٹی ہے یہ اس کے دودھ شریک باپ کے بھائی یعنی چچا کے واسطے بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے نسب میں چچا کے لیے بھتیجی حرام ہے، ایسے ہی رضاعت میں دودھ پلانے میں بھی چچا کے لیے بھتیجی حرام ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور یہ یہی نہیں رک جاتا مسئلہ، بلکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نسب میں جو جو رشتے حرام ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ سب رشتے آپس میں حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ پلانے والی عورت جس کو کہیں گے رضائی ماں، رضائی ماں، اس کے شوہر کی جو بہن ہے وہ پھوپھی ہوئی اس کی، جس طریقے سے اپنے سگے باپ کی بہن پھوپھی حرام ہے، اسی طریقے سے رضائی باپ کی بہن وہ بھی پھوپھی ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ امید ہے کہ اب یہ مسئلہ صحیح سے سمجھ میں آ گیا، بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ پچھلے ہفتے میں نے وہ بات بیان کی تھی، میں آج پھر اس کو بتاتا ہوں اور آپ اس کو سمجھیے گا، فرق سمجھیے گا۔ ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے پاس پیغام گیا، نکاح کا پیغام گیا، اور نکاح ہونے سے پہلے کوئی ایک عورت یوں کہتی ہے کہ میں نے تمہیں دونوں کو دودھ پلایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، تو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے، ایک لڑکے ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد کوئی عورت کہتی ہے کہ میں نے تمہیں دونوں کو دودھ پلایا، یہ ہے۔ تو جب تک 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی نہ دے دیں جو شریعت کے اندر شہادت کہلاتی ہے، اس وقت تک نکاح نہیں توڑا جائے گا۔ اگر وہ احتیاطاً اپنی مرضی سے طلاق دے کے الگ ہو جائیں تو بات الگ ہے، لیکن شریعت قانون میں وہ نکاح حرام نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگلی بات سمجھ لیجئے گا، یہی بتا رہا ہوں میں، چاہے وہ نسب کا رشتہ ہو اور چاہے وہ رضاعت دودھ پلانے کا رشتہ ہو، ہاں، نکاح ہونے کے بعد جب گواہی اور شہادت قائم ہو جاوے
تو پھر ان دونوں کو نکاح برقرار نہیں رکھنا چاہیے، ان دونوں کو پھر نکاح برقرار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ نکاح فوراً ختم، خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو بھی زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے نکاح ختم کر دیا اور دونوں کو الگ الگ ہو جانا چاہیے۔ بس اب آگے چلتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بیویوں کی ماں، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں ساس، ساس، تو بیوی کی ماں ساس وہ بھی ماں ہی کے درجے میں ہے، اور وہ بھی حرام ہے، کبھی کسی صورت میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر بھی وہی بات یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے اس کی بیوی کی ماں اس پر حرام ہے، اسی طریقے سے اس کی بیوی کی دادی بھی اس کی بیوی کی ماں ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جس طریقے سے بیٹی بیٹی ہے نا، یہی حکم پوتی کا بھی ہے، یہی حکم پوتی کا بھی ہے، یہ سمجھتے جائیے گا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، پہلے ترجمہ ہی کرتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور تمہاری پالی ہوئی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن عورتوں کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو۔ آپ کو بات بالکل آسان کر کے سمجھا دی جاتی ہے، اور یہی مشق کرائی جاتی ہے ہم کو، یہی پڑھایا جاتا ہے ہم کو 8-10 سال تک۔ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اور اس عورت کی کوئی بیٹی ہے دوسرے شوہر سے۔ اب وہ جب نکاح ہوا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ آ گئی اسی کے پاس، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، یعنی جس کی وہ پرورش کرتا ہے، جو اس کی پرورش میں رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، جس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ تو یہاں یہ حکم ہے کہ اگر اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد صحبت بھی کی ہے تو پھر اس کی اولاد سے کسی بھی وقت نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی بھی وقت کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے، نہ اس کے مر جانے کے بعد، نہ اس کو طلاق دینے کے بعد، یعنی پھر کسی صورت میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ اور اگر صرف نکاح ہوا ہے اور صحبت نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس عورت کی، اور طلاق ہو گئی ہے، مر گئی ہے، صحبت نہیں کی، طلاق ہو گئی ہے، طلاق یا وہ صحبت سے پہلے مر گئی، تو اب اس کی بیٹی سے جو دوسرے شوہر سے ہے نکاح ہو سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ ہاں، اس کا ہم آسان لفظوں میں اس طرح کہیں گے کہ اپنی بیوی کی بیٹی حرام ہے بشرطے کہ اس نے اس بیوی سے صحبت کی ہو، اور اگر صحبت نہیں کی ہو تو پھر وہ اس کے واسطے حرام نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بات آ گئی، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی اور اس سے آگے بھی بات آئے گی۔ یہ جو کہا تھا نا کہ اس سے نکاح مت کرو جس سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، تو وہاں یہ حکم ہے کہ نکاح ہوتے ہی حرام، چاہے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ وہاں چونکہ قید نہیں ہے اس لیے وہاں پر یہی حکم ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ہی وہ حرام ہو جائے گی، اور یہاں پر یہ قید ہے کہ اگر صحبت کی ہے تو حرام، نہیں صحبت کی ہے تو نہیں حرام، تو یہاں اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ اب آگے چلو جی۔
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے اپنی ان بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو پھر اس کی بیٹی سے ربیبہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ بیان کر دیا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حرام کر دی گئی تم پر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پیٹھ سے ہیں. اس کو یوں کہہ لیجیے گا کہ جو بیٹا تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس بیٹے نے جس عورت سے نکاح کیا ہے تو وہ عورت باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے بیٹے نے اس سے صحبت کی یا صحبت نہیں کی. بیٹا اس کو طلاق دے دے یا بیٹے کا انتقال ہو جاوے تو اس بیٹے کا باپ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. بس یہاں بھی اتنی بات سمجھیے گا کہ جیسے یہ حکم بیٹے کی بیوی کا ہے، ایسے ہی یہ حکم پوتے کی بیوی کا بھی ہے. چاہے کبھی ایسا اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مثلا پوتے کا انتقال ہو گیا یا پوتے نے طلاق دے دی تو دادا اس سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے ان دونوں میں یکجائی ہوئی نہیں ہوئی، صحبت ہوئی یا نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں. بس اس کے بعد سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہاری پیٹھ سے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچے کو سمجھو مطلب بیٹے کو، لڑکے کو گود لیا جاتا تھا، گود، اور گود لے کر جو اس کی پرورش کرتا تھا وہ، تو زمانے جاہلیت میں اس بچے کے تمام احکام وہی ہوا کرتے تھے جو اپنے نطفے سے پیدا ہونے والے یعنی سگے بیٹے کے ہوا کرتے تھے. وہی تمام احکام ہوا کرتے تھے. جس طریقے سے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے، اسی طریقے سے جس کو لے پالک کہتے ہیں، عربی میں متبنہ کہتے ہیں، ہماری اردو میں گود لیا ہوا بیٹا کہتے ہیں، تو اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے یہ، اور اس کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے تھے. لیکن من اصلابکم کہتا ہے، یہ قید یوں کہتی ہے کہ یہ حکم ان کے واسطے نہیں ہے. بس میں آپ کو اتنی بات بتا دوں زیادہ اس میں بولنے کے بجائے کہ جس بیٹی کو گود لیا جاتا ہے، جس لڑکی کو گود لیا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے، یا جس لڑکے کو گود لیا جاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ بیٹی نہیں ہوتی، وہ بیٹا بیٹی نہیں ہوتی. پرورش کیجئے آپ، پرورش کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن وہ لڑکی بیٹی نہیں ہے. کیا مطلب بیٹی نہیں ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاوے گی تو جس عورت نے جس پرورش کی ہے نا، جس نے پرورش کی یوں کہہ لو، اس سے پردہ ہوگا. اور اگر نکاح کی بات ہو جاوے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ جس لڑکے کی پرورش کی کسی عورت نے تو وہ اس کا متبنہ کہہ لیجئے گا، گود لیا ہوا بیٹا کہہ لیجئے گا، جو بھی آپ کہہ لے پالک کہہ لیجئے گا. تو پرورش کرنے سے وہ بیٹا نہیں بنے گا. دودھ پینے سے تو بیٹا بن جاوے گا، اور دودھ پیے بغیر بیٹا نہیں بنے گا. اگر اس نے 2 سال کی مدت کے اندر اس عورت کا دودھ پی لیا، پھر تو وہ اس کا رضائی بیٹا ہے، پھر تو اس کا حکم اوپر معلوم ہو چکا کہ وہ بیٹے کی طرح ہے. لیکن اگر دودھ نہیں پیا تو پھر ان کا آپس میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور بالغ ہونے کے وقت بھی پردہ شروع ہو جائے گا. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات اور سمجھ لیجئے گا، جس بچے کی آپ نے پرورش کی ہے
اور اس کو بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا وارث نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا پہلے سے آپ کا موجود ہے، ایک ہی آپ نے گود لیا ہے، تو میراث ان دونوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی۔ میراث کا حقدار وہی بچہ ہے جو آپ کا بیٹا ہے بس، اور جو پرورش کیا ہے گود لیا ہوا بیٹا، یہ میراث کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ لیجیے گا، بس یوں سمجھ لو کہ پرورش تو کرے گا، پرورش سے آگے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر دودھ پلا دے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اس کے لیے غیر ہی ہے، بات پوری ہو گئی۔ البتہ جس نے کسی بیٹے لڑکے کی پرورش کی ہے تو جو اور احکام ہیں جو آپ کو بتائے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جیسے اس نے اس کی بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد اس نے اس کی خدمت کی اور ان دونوں میں آپس میں محبت الفت ہے، تو وہ اس کو اپنی زندگی میں دے سکتا ہے جو کچھ دینا چاہے، اور زندگی میں دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، البتہ وہ قانونی طور پر وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں اور آپ انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے یہودیوں کے احکام اور اسلام کے احکام اور عیسائیوں کے اور یہودیوں کے یہاں مسائل اور احکام قریب قریب ملتے جلتے ہی ہیں، جو اصل احکام ہیں، تو ان سب میں بہت ہی ملتے جلتے پاؤ گے آپ اسلام کے احکام کو، اور ان کو بہت ملتے جلتے پاؤ گے۔ حقیقی طور پر تو تھوڑے سے احکام میں فرق ہے، اور پھر انہوں نے جب اپنی مرضی سے رد و بدل کر لی ہے یا وہ فرق ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اسلام کے یہودیت کے احکام میں بہت ساری مماثلت پائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو کفر والوں کے احکام کفر والوں کے ہیں، ان میں بہت ساری مماثلت پائی جاوے گی۔ جس طریقے سے ہمارے ملک کے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عرب کے مشرک بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں جس طریقے سے ہمارے یہاں کے لوگ ہندو لے پالک کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے ہیں، تو عرب کے جاہل لوگ اسلام سے پہلے بھی اس کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ وہی دستور کیا کرتے تھے۔ تو الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ہے، یہ بات۔ یہاں کچھ اور ضروری باتیں بھی ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کو اس زمانے میں زور زبردستی پکڑ کے غلام بنا لیا گیا تھا، مکے میں بیچ دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا تھا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا گیا تھا، یعنی خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے باپ چچا کہہ لو کنبے والے لوگ تلاش کرتے کرتے خبر لیتے لیتے مکہ پہنچ گئے، اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے، تو وہ اس کے پاس گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ان کو بتایا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم غلام لوگ نہیں ہیں، اور اس کو زبردستی پکڑ کے غلام بنایا گیا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیجیے، ہمیں واپس کر دیجیے۔ یہ ہوا تو حضرت زید تھے، وہ اسلام لا چکے تھے، غلاموں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے زید تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہوئی کہ اپنے باپ چچا جو بھی ان کو لینے آئے تھے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ تو حضرت زید کے اس تعلق اور محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس سلسلے میں حکم آنے سے پہلے کی بات ہے یہ۔
تو حضرت زید مکہ مکرمہ میں زید ابن محمد کہلاتے تھے، محمد کے بیٹے زید یہ کہلاتے تھے، اور بہرحال بیٹے تھے تو شادی کی بھی فکر ہوئی۔ ایک وقت پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے۔ یہ خیر جو اصل بات بتانا مقصود یہ ہے وہ یہ ہے کہ زینب میں اور زید میں موافقت نہیں ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ یہ تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، تو آسمانوں ہی میں یعنی اللہ نے ہی حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھا دیا، اور زمین پہ ان کا نکاح نہیں ہوا، بس یہ نکاح ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں یہ 22ویں پارے میں ذکر ہے اس کا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زینب کا تمہارے سے نکاح اس لیے کر دیا تاکہ آئندہ گود لیے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے میں کسی کو کوئی جھجک نہ ہو۔ یہ بھی بات سمجھ میں آگے یہاں تک۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی ایک بات ہے، اس کو آپ ذرا دھیان دے کے سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہو کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ بتایا تھا کہ جن کی ماں ایک ہو یا جن کا باپ ایک ہو یا جن کی ماں اور باپ دونوں ایک ہو وہ تو بیٹے بہن بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ بہن بھائی نہیں، جیسے کہ چچا کی اولاد تو وہ بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، چونکہ وہاں پیٹ بھی الگ ہے اور پیٹ بھی الگ ہے۔ تو یہاں پر جو دودھ پلایا ہے جس عورت نے، وہاں بھی تو نہ پیٹ ایک ہے نہ پیٹ ایک ہے، تو پھر یہاں یہ بیٹے کیوں شمار ہو گئے، یہاں بہن بھائی کیوں شمار ہو گئے؟ یہ تو دیکھو بھائیو، یہ بات ہے، میں باریک سی بات بتاؤں گا، ذرا سا سمجھنے کے چاہیے۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جس طریقے سے نطفے سے اولاد باپ کا جز ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ماں کا دودھ، ماں کا خون پی کر وہ ماں کا بیٹا شمار ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، اسی طریقے سے دودھ پینے سے بھی وہ ماں کا جز ہو جاتا ہے، اس عورت کا جز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ حکم ہے، اور تایا چچا پھوپھی خالہ وغیرہ میں یہ بات نہیں آتی ہے، اس لیے وہ بہن بھائی شمار نہیں۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ، اس میں بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، دھیان چاہوں گا، کیونکہ آج بہت بے احتیاطی برتی جا رہی ہے، بہت بے احتیاطی برتی جا رہی ہے۔ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر باپ نے کسی لڑکی سے زنا کر لیا ہے تو اس کا جو بیٹا ہے نا وہ بھی اس سب کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ آگئی بات سمجھ شریف میں؟ نکاح جس طرح حرام ہو گئی، زنا سے بھی وہ حرام ہو گئی۔ اب یہ بیٹا اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے گا، اگر بیٹے نے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے زنا کیا تو اس کا باپ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، اب بیٹے کے نکاح میں جو عورت ہے، خدا نہ خواستہ باپ یعنی سسر بہو سے اگر زنا کر لیتا ہے تو جیسے اگر یہ نکاح سے پہلے زنا کرتا تو نکاح جائز نہ ہوتا، ایسے نکاح کے بعد جب اس نے اس سے زنا کیا تو اب یہ نکاح برقرار نہیں رہنے کا۔ بھائیو سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دوبارہ کہتا ہوں میں،
اگر بیٹے سے نکاح ہو جائے گا کسی لڑکی کا تو اس لڑکے کا باپ اس عورت سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے اس کے واسطے۔ یہ تو بات بالکل صاف ہے۔ اگر کوئی بیٹا کسی لڑکی سے زنا کر لے تو وہ لڑکی بھی اس کے باپ کے واسطے حرام ہو گئی۔ اتنی تو بات بالکل صاف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر میں آگے نہیں چلتا، اسی کو لے کے کہتا ہوں، جس طریقے سے اگر پہلے زنا کر لے اور پھر نکاح ہوا دونوں میں نہیں ہو سکتا، ایسے نکاح کے بعد اگر سمجھو زنا کر لے تو پھر بھی ان میں نکاح برقرار نہیں رکھا جائے گا، پھر بھی نکاح برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ اگر اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی تو چھوڑ دو، بس صرف سیدھی سیدھی بات سمجھ لو جتنی بات سمجھائی جاتی ہے۔ اگر سسر اپنی بیٹے کی بیوی سے زنا کرتا ہے تو یہ لڑکی اس لڑکے پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہو جائے گی۔ اب کوئی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں، 3 طلاق کے بعد تو کوئی صورت ہے لیکن یہاں کوئی صورت نہیں۔ یہ سیدھا مسئلہ، وہ میں ذرا سا کچھ لمبا سا اس لیے سمجھا رہا تھا میں تاکہ اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے سمجھ لو، مثال کے طور پر باپ کی بیوی تو ہے لیکن اس مرد کے بیٹے کی ماں نہیں ہے، وہ جس کو سوتیلا بیٹا کہہ دیتے ہیں آپ۔ اگر وہ بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے زنا کاری کر لے تو یہ عورت باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، زیادہ باریکی میں نہیں جاتا، جتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو اتنی سمجھا سکوں گا، آگے باریکی میں نہیں جانے کا۔ یہ میں نے اس لیے بتائی ہے آپ کو بات کہ اس سلسلے میں آج بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے، بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے، اپنے سگے بیٹوں کے ساتھ بے احتیاطی ہو رہی ہے، سگے بیٹوں کے ساتھ۔ سہارنپور رہتے ہوئے ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، اسی طرح تھا، ایک مسئلہ اور آیا۔ عورت کہتی ہے کہ میں 10 سال سے بیوہ ہوں اور میں پاک دامن ہوں، میں نے اپنے شوہر کے بعد کبھی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن ایک دن میرے پہ اتنی شہوت غالب ہوئی کہ میں نے اپنے بیٹے جو 16-17 سال کا تھا اسی سے زنا کر بیٹھی۔ جس طریقے سے جوان بیٹا ماں کے بغل میں بیٹھ جا، ماں اس کی کولی بھر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے جوان بیٹی باپ کے پاس بیٹھ جا، باپ وہ کولی بھر لے، چاہے وہ محبت میں کھیل میں ہی صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ یہ جتنی بے تکلفی بڑھتی جاوے گی تو جو آپس میں حجاب ہے نا، وہ حجاب رکاوٹ، طبعی رکاوٹ، وہ ختم ہوتی چلی جاوے گی، اور پھر وہ ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا دنیا میں؟ میں وہ قصہ بیان کرنا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن سنا ہے ہم نے، کوئی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، وہ بات سمجھانے کے واسطے میں آپ کے سامنے اسے بیان بھی کر رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹے کو، سنیو سمجھیو، کہ بیٹا بہت کمزور دکھائی دے رہے ہو۔ بیٹا کہتا ہے کہ جی ہاں امی، میں کمزور کیوں نہ ہوں، کبھی تم بلا لیتی ہو اور کبھی وہ میری بہن بلا لیتی ہے مجھے۔ ہاں ایک دن وہ میرے سے کہہ تو رہی تھی کہ ابو بڑی عمر کے ہو گئے لیکن آج بھی ان میں بھائی سے زیادہ طاقت ہے۔ تو کیا سمجھے، باپ بھی بیٹی سے کرتا ہے۔ تو یہ جو بے تکلف اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کچھ دوری اور حجاب رکھنا چاہیے۔
اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں بھائی بہن تو ان کا بستر الگ الگ کر دو، پھر وہ ساتھ نہ سوئیں، پھر ان کا بستر الگ الگ کر دو۔ ہاں تو میرے بھائیوں یہاں بھی یہ احتیاط برتنی چاہیے۔ میں اس کو شاید آج الارم نہیں لگایا، ہاں وقت تو ہو گیا، بس یہ پورے کرتا ہوں میں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا تم پر کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھو اس کو ساتھ سمجھ لیجیے گا آسان لفظوں میں ہی، کہ وہ 3 قسم کی جو بہنیں ہم نے آپ کو بتائی تھی نا، حقیقی، اللاتی، اخیافی، اب میں ان کو تفصیل نہیں کرتا۔ ان بہنوں میں سے ایک مرد کے نکاح میں 2 بہنیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے تو ہو جائیں گی۔ ایک سے نکاح کیا، اس کی موت ہو گئی، عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک سے نکاح کیا، اس کو طلاق دے دی، عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دونوں بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے برادران وطن میں جبکہ اس کے بالکل برخلاف ہے، جب ضرورت کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہو ہے تو اپنی بہن کو لے آتی ہے وہ، اور دونوں رہتی ہیں پھر۔ تو یہ حرام ہے، ہمارے یہاں حرام ہے۔ اس کے مسئلہ سمجھیے گا آپ، مسئلہ یہاں پر جس کا پہلا نکاح ہوا وہ تو صحیح ہے، اس وقت نکاح میں ہے، جس کا بعد میں نکاح ہوا تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ مولانا صاحب نے چاہے 3 مرتبہ ہو یا 7 مرتبہ کہلوا لیا ہو کہ قبول کر لی، میں نے قبول کر لی، لیکن نکاح میں نہیں آئے گی وہ۔ جس کا پہلا نکاح ہوا وہ اس کی بیوی ہے، اور جس کا بعد میں نکاح ہوا وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا، یہ بات بالکل صاف ہو گئی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ بھی یاد رکھیو۔ اگر سالی سے زنا کر لیا، بیوی کی بہن سے زنا کر لیا، تو نکاح تو ختم نہیں ہوگا، نکاح تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جب تک اس کو حیض نہ آ جاوے اس وقت تک اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنی حلال نہیں ہوگی۔ جب اس کو حیض آ جاوے اور یہ پتہ چل جاوے کہ حمل نہیں ٹھہرا ہے، تب اپنی بیوی سے وہ صحبت کر سکتا ہے، اس سے پہلے صحبت نہیں کر سکتا۔ اور اگر حمل ٹھہر گیا تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جاوے اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے بھی صحبت نہیں کر سکتا، ورنہ وہ بھی حرام اور زناکاری شمار ہو۔ الا ما قد سلف، مگر جو یہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ وہ بات یاد رکھیے گا جو میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح اگر ہو گیا پہلے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اب اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مثلا 2 بہنیں ایک ساتھ نکاح میں ہیں تو دونوں کو میں سے ایک کو الگ کر دیا جائے گا۔ مثلا 4 بیویاں 5 یا 6 موجود ہیں تو 4 کو رکھنے کی اجازت دی جائے گی، باقی کو الگ کر دیا جائے گا۔ حکم نازل ہونے کے بعد اس حکم پر عمل کیا جائے گا جیسا کہ حکم ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔